یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف الغطا وانکتر الرجا وزاکت الارض و منعت السما وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدت والرخا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یهو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین بالقاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن المؤمنین الرجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا صلوات پڑھیے بلند آواز مجلس کے محتمم بارگاہ کے بانیان حاضرین مجلس معاونین مجلس مملکت کی بقا تاجیل ظہور اور کم سے کم ایسے افراد کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے جنہیں ذکر علی سے تکلیف نہیں ہوتی اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ دلوں میں دعا قبول ہونے کا احساس پیدا ہو جائے آج کی صف اداء صف انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی واجب۔ بہت شکریہ۔ مالک الملک ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین میں سے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے نبھائے،
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ ایسے جو وعدہ نبھا چکے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ابھی انتظار میں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ رجال لفظ ہے، رجل کی جمع ہے، رجل کے معنی ہے مرد۔ جب میں اور آپ کسی کو مرد کہیں تو اس کے معنی اور ہے، جب اللہ کسی کو مرد کہے تو اس کے معنی اور ہے۔ اور یہاں جو رجال کا ذکر ہو رہا ہے یہ بحیثیت جنس مرد نہیں ہے، ہاں یہ بحیثیت صفت مرد، جنس اور صنف کے طور پہ مرد ہونا اور ہے، صفت کے طور پہ مرد ہونا اور ہے۔ ایک آیت اور پڑھتا ہوں تاکہ اور آسان ہو جائے میرے محسنوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں سے افضل، لیکن ہر مرد اپنی عورت سے افضل نہیں ہوتا۔ بڑی جلدی سمجھا دوں گا، بڑے آسان طریقے سے۔ ہر مرد اپنی عورت سے افضل نہیں ہوتا۔ آسیہ عورت ہے، فرعون مرد ہے۔ بہت شکریہ۔ افضل کون ہوا؟ غور فرما رہے ہیں؟ آسیہ افضل، جسے اب بھی سمجھ نہیں آئی کہ جنس اور صفت کے طور پہ مرد ہونے میں فرق کیا۔ میں ایک فکرہ کہوں گا بیدار بندوں کے لیے، بیدار ذہن افراد کے لیے، کہ جنس کے طور پہ مرد ہونا چاچا جی اور ہے، صفت کے طور پہ مرد ہونا اور ہے۔ چلیں آسان کیے دیتے ہیں، کوئی نوجوان شکایت لے کے نہ چلا جائے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ سرکار دو عالم نے جنس کے طور پر مردوں کے درمیان کھڑے ہو کے کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہو۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، وہ ہاتھ اٹھ گئے، آپ جیئیں، آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ اور پھر جسے اللہ مرد کہتا ہے، غور فرما رہے ہیں؟ مردوں کا تعارف جی جی ہاں یا علی یا علی، آپ جیئیں، سلامت رہیں، علی یا علی۔ اچھا پھر رجال، اللہ نے سارے انبیاء، جتنے انبیاء ہیں سارے رجال ہیں، توحید مرد ہی ہیں سارے، کسی عورت کو اللہ نے نبی نہیں بنا۔ عورتوں کی فضیلتیں ہیں، مثلا بی بی حوا کی بڑی فضیلت، جناب حوا کی بڑی فضیلت ہے۔ بھائی لوگ اور کئی بے تکلف حضرات تو سیدھا کہہ دیتے ہیں اماں حوا، بڑی جلدی شجرہ ملا لیتے، توجہ ملتا ہے، لیکن نبی کی زوجہ ہے نا، غور نہیں فرما رہے، صرف ابو البشر کی زوجہ نہیں ہے، مسجود ملائکہ کی زوجہ ہے، اور فرما رہے ہیں، اور آخر وقت تک ایمان پہ ہے، نبی سے وفادار ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ بڑی بڑی عورتوں کی فضیلتیں، مثلا جناب حاجرہ بڑی فضیلت ہے، لیکن نسبت ہے نا، اسماعیل کی اماں ہیں، جناب ابراہیم کی زوجہ ہیں، جناب سارہ کی بڑی فضیلت ہے، جناب اسحاق کی والدہ ہیں، جناب ابراہیم کی زوجہ ہیں، بی بی مریم کی بڑی فضیلت، بی بی مریم کی
بڑی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے بی بی مریم کی کہ شادی نہیں ہوئی کیونکہ برابر کا مرد نہیں تھا۔ آپ جی ہیں سلامت رہیں، جن کے ہاتھ اٹھ گئے، کف نہیں تھا نا، بی بی کا کف نہیں تھا کیونکہ بطول تھی، اور بطول کے لیے کف بھی وہی چاہیے جو اتنا ہی پاکیزہ ہو جتنی بطول پاکیزہ ہے۔ بغیر شوہر کے بطول بی بی مریم ہے۔ پتہ نہیں یہ فضیلت میں امیر کی پڑھ رہا ہوں یا شہزادی کی پڑھ رہا ہوں، کف نہیں ملا، ہم سر نہیں ملا بی بی مریم کا، اور بی بی مریم سے بھی کوئی بلند ہے، شاباش جو ہاتھ اٹھا سکیں، جی ہیں آپ سلامت رہیں، جی آپ، ان سے بھی کوئی بلند ہے، وہ رسول کی دختر، ایک بیٹی رسول کی۔ مجھے کسی سے نہیں جھگڑنا، کوئی چار مان رہا ہے تو مانے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن نبی کی عدالت پہ شک نہ کرے۔ اب اگر نبی کی چار بیٹیاں ہیں تو نبی کی کسی اور بیٹی کا بیٹا بھی محمد کے کاندھوں پہ دکھا، شاباش جو ہاتھ اٹھ سکے، جی آپ سلامت رہیں، اگر چار بیٹیاں ہیں مجھے کیا اعتراض ہے، چار نہیں 1000 مان لے، مجھے کیا مسئلہ ہے، آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ نبی کی اکیلی بیٹی جناب سیدہ، ان سے بڑی بطول کوئی نہیں، لیکن کف ہے، برابر کوئی ہے، کون ہے برابر؟ ابو طالب کا بیٹا، آپ جی ہیں سلامت رہیں۔ پھر یہ مردوں کی فضیلت ہے، میں بات کو یہیں پہ روکتا ہوں، مردوں کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی مستور کتنی ہی با کمال کیوں نہ ہو، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا اعلان ہوتا ہے، جو آیا اس نے جانا تو ہے۔ اب میری بیٹیاں بہنیں غصہ نہ کریں کہ یہ ہمارے مرنے کا ذکر کر رہا ہے، سبھی نے جانا ہے، تو اعلان ہوتا ہے، تو اعلان ہوتا ہے کسی کی بیٹی، کس کی بہن، کس کی ماں، کس کی زوجہ، تعارف یا بیٹے سے یا شوہر سے یا باپ سے، بڑا ہی کمال ہو، جیسے بی بی مریم ہے، تعارف ہی یہ ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، توجہ فرما رہے ہیں، عیسیٰ کی ماں ہے۔ میں فکر ایک دو ہی فضیلت کے کہوں گا، پھر اس کے بعد مصائب پڑھیں گے، توجہ فرمائیے گا۔ دنیا کے 4 کامل ترین مرد ایک جگہ پہ بیٹھے تھے کہ کسی نے پوچھ لیا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے کسی مرد کا نام ہی نہیں لیا، فرمایا ہم فاطمہ۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ، کسی اور کا نام ہی نہیں، ہم فاطمہ، جی بسم اللہ، و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ اللہ نے بتا دیا کہ کمال اس شہزادی کی نسبت سے ملتے ہیں، یہ 4 مرد، اور مرد بھی اللہ کے سند یافتہ ہے۔ اللہ نے مرد کہا، پھر رسول نے کسی کو مرد کہا، اور قریب آ جاؤں، انتظار میں کروں، وقت اتنا نہیں ہے، پھر میرے مولا حسین نے بھی کسی کو مرد کہا، اور فرمائیے گا، مولا حسین نے بھی کسی کو مرد کہا۔ کس کو مرد کہا میں بتاتا ہوں۔ خط کا زمانہ نہیں رہا، اب خط نہیں لکھے جاتے، اچھا دور تھا جب خط لکھے جاتے تھے، اور خط لکھنے کے آداب تھے، بزرگوں کو لکھا جا رہا ہے تو لکھا جا رہا ہے قبلہ، کعبہ، اجنبیوں کو لکھا جا رہا ہے تو لکھا جا رہا ہے مکرمی، بچوں کو چھوٹوں کو لکھا جا رہا ہے تو عزیزم، اور کسی انتہائی بے تکلف دوست کو لکھا جا رہا ہے تو پھر اس کا نام لکھا جا رہا ہے، ہاں نام لکھا جا رہا ہے، پیارے توقیر، پیارے تنویر، بے تکلفی ہو تو نام لکھا جاتا ہے۔ ایک خط میں سناتا ہوں،
اس میں دیکھیے کہ بے تکلفی کتنی ہے اور رشتہ کتنا گہرا ہے. خط لکھا میرے مولا حسین نے. خط کا ٹائٹل بتاؤں کیا تھا؟ من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر. ہائے ہائے کیا بات ہے یار، آپ کے کیا کہنے. من الحسین ابن علی الی الحبیب ابن مظاہر. کون حبیب ابن مظاہر؟ رجل فقی. رجل حسین کہہ رہے ہیں مرد، جسے حسین مرد کہیں وہ عام مرد نہیں. رجل فقی، مرد بھی ہے فقی بھی. ہاں خط ملا حبیب کو. ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، خط کاغذ تو ہوتا نہیں تھا، چرم پہ سید خط لکھا تھا، لپیٹا چرم پہ لکھا ہوا تھا. خط ملا حبیب کو تو حبیب نے خط کھولا نہیں. جہاں قرآن تھا نا اس کے ساتھ خط رکھا، مصلی بچھایا. اگلے سال کے محرم تک لطف لینا اس فکرے کا. مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھی کہ زوجہ نے کہا خط پڑھا نہیں، شکرانے کی نماز بھی پڑھ دی. حبیب کہنے لگے خط نہ کہہ، حسین کی وحی آئی ہے. شاباش، جو ہاتھ اٹھ گئے. جی آپ سلامت ہیں، آپ جی آپ سلامت ہیں. یا علی یا. اور پھر یہ عام حبیب نہیں ہے. ایک فکرہ سنیں، یہ اللہ کے حبیب کا حبیب. کیا بات ہے، اللہ کے حبیب کا حبیب. اور کون حبیب ہے؟ 2 مصرے پڑھ دوں، اجازت دیں؟ اجازت ہے 2 مصرے پڑھ. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. حبیب کہتے ہیں میں نے، یہ جو ہمارے دوست بھائی ذاکر کہتے ہیں نا اللہ آ گیا اللہ چلا گیا، انہیں شیعت کی توحید کا نہیں پتہ. اللہ آتا جاتا نہیں ہے، جو آئے وہ اللہ نہیں ہے. میں آیا ہوں نا کیونکہ یہاں نہیں تھا، جاؤں گا تو یہاں نہیں ہوگا. اور اللہ ہر جگہ پہ ہے. پرانا فکرہ میرا، میں اب تو بڑے خطیب اس فکرے کو دہراتے ہیں، آپ سن لیں. شیعوں کی توحید اور ہے، لوگوں کی توحید اور ہے. بندے کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، ہمارا اللہ کرسی پہ نہیں بیٹھے گا. ہاں لوگوں کا اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. جنہوں نے کہا نا اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، میں نے ان سے کہا جب زبان سے نکل گیا کہ اللہ کرسی پہ بیٹھے گا، پھر اپنی بات پہ پکے رہنا، مکرنا نہ. پھر قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھا نظر آئے اسے اللہ مان لینا. جی آپ سلامت رہیں. ہمارا اللہ نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں سے جاتا ہے. دو مصرے سنیں. حبیب کہتے ہیں، سر نہیں ہلانا میرے ساتھ، یہ تکبر کی نشانی، بولنا ہے. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. نوجوانوں لطف نہ آئے تو دانت سنبھال کے رکھنا. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. کیوں؟ مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا، مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. اور حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ. آئے کسے سناؤں یہ مصرع؟ حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ. کب تک؟ ادھر جو میرا ہے جب تک ادھر نہیں آتا. آپ جی سلامت رہو. حسینی حکم ہے غازی کو رات روک کے رکھ، ادھر جو میرا ہے جب تک ادھر نہیں آتا. رسول حسین کو اٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھرتے رہے. حسین سجاد کو کندھوں پہ اٹھا کے.
25 मुहर्रम की शब है। हुसैन के सबसे बड़े अज़ादार की शहादत की रात। हैदर थोड़ी देर के बाद शबीय ताबूत बरामद हो। मैं इस ताबूत के कुछ आदाब बता दूं। चूंकि मोमिनीन का, मातमियों का दिल चाहता हम हाथ लगाएं ताबूत को। इस ताबूत की एहतियात यह है कि हाथ आहिस्ता लगाना। बहुत जिए आप, बहुत सलामत रहें। हाथ आहिस्ता लगा। दूसरा, मैं मातमियों से कहूँगा कि एक एक करके ना ज़ियारत करना, अकेले अकेले जाना, ज़्यादा लोग ना जाना। सज्जाद को रश पसंद नहीं है। जज़ाकल्लाह, मरहबा। तीसरी एहतियात सुन लें, जहां जहां से ताबूत गुजरे ना, पीछे हट जाना, रास्ता देना। सज्जाद को लोग 9-9 घंटे रास्ता नहीं देते थे। रोशनियां बुझा दी गई हैं ताकि खून रोने वाले को पानी रोते हुए कोई शर्माए ना। मैं नौजवानों, बुजुर्गों, भाइयों से माजरत के साथ एक बात बहनों बेटियों से कहूँगा। आप पूरा मुहर्रम मर्जी से रोई होंगी। बड़ी शहजादियाँ आई पुरसा लेने आज, लेकिन मेरी बेटियों में ना आज पुरसा लेने के लिए हुसैन की बेटी बैठी। तेरी जवानी सलामत रहे, आबाद रहो, जिंदगी हो सैयद, मालिक दुआएं मुस्तजाब फरमा। मेरा दिल नहीं था मैं आखिर में पढ़ता, कोई और बरामद करवा लेता। मुझे शहादत आती नहीं है, क्योंकि शहादतें उनकी पढ़ी जाती हैं जिन्हें किसी एक जगह पे मारा गया। मैं हुसैन के बेटे का कौन कौन सा मक्तल पढ़ूं, कौन कौन सा मक्तल पढ़ूं। जब कोई सफर में निकले ना तो सामान देख के अंदाजा लगाया जाता कि सफर कितना मुश्किल था। पहले मौला सज्जाद का सामान देख आए कि सज्जाद के पास सामान कितना था, जिसे उठा के सज्जाद ने चलना था। जो समझ गए इस फिक्रे को, उनकी मारिफत को सलाम। जो नहीं समझे उनके लिए आसान कर देता हूँ। ताबूत आएगा तो फिर मैं ताबूत दरमियान में खड़ा करके
مومنین کے کندھوں پر، پھر مولا کی شہادت پڑھوں گا، پہلے مولا کے دکھ پڑھ دیتا ہوں۔ آؤ میرے مولا سجاد کا سامان سنو۔ 11 محرم کو جو توق سجاد کو پہنایا گیا نا، اسے اٹھانے والے 12 سپاہی تھے۔ جی میں نوکر ہوں، کوئی اجرت نہیں، کوئی جلدی نہیں۔ آئے کر کے رونے والے ماتمی جوان، جہاں جہاں بیٹھے ہو ماتم کے لیے تیار رہنا۔ میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ آج حوصلہ کریں، کیونکہ آج 35 سال خون رونے والے میرے مولا سجاد کا جنازہ آئے گا، مولا باقر بھی ساتھ ہوں گے۔ میں نے سامان پڑھنا شروع کیا۔ 12 سپاہی تھے جنہوں نے توق اٹھا کے اکیلے سجاد کو پہنایا۔ میں عریان لفظ نہیں پڑھتا، اللہ کرے تو سمجھ سکے۔ توق اندر سے خالی نہیں تھا، توق میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو علی اکبر کے سینے میں لگی تھی۔ ماتمی جوان ماتم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ سیدہ ماتم قبول فرمائے۔ چبھتا تھا توق اندر سے، اور صرف توق یہاں تک نہیں تھا، کندھے سے اس طرف بھی نکلا تھا، کندھے سے اس طرف بھی نکلا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کندھے سے اس طرف بھی نکلا تھا، کندھے سے اس طرف بھی نکلا تھا۔ جب شامی چاہتے نا سجاد کو تکلیف ہو، جو ادھر سے گزرتا وہ ادھر سے ہلا دیتا، جو ادھر سے گزرتا وہ ادھر سے ہلا دیتا۔ تھک گئے آپ؟ پھر میرے مولا کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، سجاد کے ہاتھوں پہ ہتھ کڑیاں تھیں۔ ہتھ کڑیاں ہوں یوں ہوتی۔ ایک لمحہ میں مولا سجاد کا پڑھوں۔ بہن شہید ہو گئی سجاد کی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں کھلی نہیں۔ سجاد بہن کے جنازے کے سامنے بیٹھے اور ہاتھ زمین پہ رکھ کے فرمایا، تو حسین کی بیٹی ہے؟ معجزہ دکھا۔ بہن پرواز کر کے نا بھائی کے ہاتھوں پہ آئی۔ اس وقت میرے مولا سجاد نے ایک نوحہ پڑھا تھا، اور نوحہ پڑھ کے میرے مولا نے فرمایا تھا، بابا بیٹے دفنانا آسان ہے۔ جی 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 میں نوکر ہوں۔ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ مولا بیٹے دفنانا آسان ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ یہ وہ بہن ہے جو بھائی کے پیروں سے کانٹے نکالتی تھی۔ اب سوال کر نکالتی کیسے تھی؟ ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، نکالتی کیسے تھی؟ سجاد بیٹھتے تھے آگے بڑھ کے، شہزادی کے ہونٹ زخمی ہو گئے، سجاد کے کانٹے نکل گئے۔ اللہ کرے میں پڑھ سکوں، سارا سفر سجاد کا گزر گیا۔ میں جلدی جلدی ایک روایت پڑھتا ہوں تاکہ مولا کی شہادت تابوت آ جائے اور تمہارے ماتم میں پڑھوں۔ عزادارو سنو گے، ایک حرام زادہ ہے، اس پہ ہر نماز پہ لعنت کیا کرو۔ اس کا نام ہے حارث بن نوفل۔ یہ کمینہ بازار میں تھا۔ سید الساجدین ہونا آسان نہیں جو ماتمی ماتم کے لیے تیار بیٹھے ہو، چونکہ بازار میں جوانوں رش تھا بڑا اور سب قافلہ چلتا نہیں تھا۔ اس نے شمر سے پوچھا قافلہ چلاؤں کیسے؟ لوگ سجاد کو دھکے دیتے ہیں۔ یہ کہنے لگا اگر سجاد کو دھکے دیتے ہیں، ایک زنجیر لے، زنجیر سجاد کی کمر میں پڑے ہوئے کڑے لنگر میں ڈال اور اسے اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ لے، جب تو چاہے تب گھوڑا چلا۔ تھکنا نہ، میں روایت پوری پڑھوں گا، پھر تابوت آئے گا، پھر تو ماتم کرنا، پھر شہادت پڑھوں گا۔ عزادارو اس نے میرے مولا سجاد کے لنگر میں زنجیر ڈال کے اپنے گھوڑے کی رکاب کے ساتھ باندھ لی۔ عزادارو بازار میں اذان ہو گئی، سجاد نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔
جو بندے ماتم کے لیے تیار ہو، سجاد کا قیام ختم ہو گیا، میرے مولا کا رکوع ختم ہو گیا، میرے مولا سجدے میں چلے گئے کہ دربار سے پیغام آیا قافلے کو جلدی چلاؤ۔ یہ حارث کہتا سجاد سجدے میں ہے، کہتا سجاد کرتا ہے سجدے لمبے، سجدہ ختم ہونے کا انتظار نہ کر، تو زنجیر کھینچ، سجاد سجدے سے اٹھ جائے گا، قافلہ چل پڑے گا۔ اس حرام زادے نے گھوڑے کو تادیانہ مارا، گھوڑا بازار میں دوڑا، سجاد کی زمین پہ خون کی لکیر، لاؤ تابوت کو، اب خون کی لکیر بناتے ہوئے چلی کہ عرش سے آواز آئی انت سید الساجدین۔ اور میرے مولا کو جب مولا باقر کفن پہنا رہے تھے، ماتم کرو ماتم، جب مولا لاؤ تابوت کو سامنے لاؤ، جب کفن پہنا رہے تھے تو باقر کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ کسی نے پوچھا مولا اب کیوں روئے؟ کہا رو کیوں نہ، میرے بابا کی پشت پہ گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیاں رہ گئی، گوشت شمر کا تادیانہ کھا گیا۔ ماتم سجاد